لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشى ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. English میں Respect Mu'minin. This is the part of تعقیبات نماز عصر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مومنین کرام، شب جمعہ ہے اور شب ایصال ثواب ہے، اور یہ تعقیبات نماز ظہرین جو بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک تعقیب جو نماز ظہر کی ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ تعقیب یعنی کیا. تعقیب یعنی کیا؟ تو علماء نے بیان کیا کہ ہر وہ چیز، دیکھیں تعقیب عقبہ سے آئے. عقبہ یعنی پیچھے، پیچھے یا بعد میں. تم میرے پیچھے آؤ یا تم میرے عقب آؤ، میرے بعد میں آؤ. تو تعقیب جو چیز، ہر وہ چیز، بلکہ چاہے وہ ذکر ہو، چاہے وہ تلاوت قرآن ہو، چاہے وہ دعا ہو، یہاں تک کہ گریہ کرنا ہو، آنسو بہانا ہو، یا آیات خداوند متعال میں تفکر کرنا ہو، فکر کرنا ہو، یہ سب تعقیبات نماز میں شامل ہے. یعنی اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھے اور سیدھے مصلی کو طے کرے، مصلی کو سمیٹے اور چلا جائے. یہ اس کے تکبر کی علامت ہے کہ انسان نماز کے بعد، اچھا تم اتنے بڑے متکبر ہو گئے ہو، اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ ہم سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ انسان نماز کے بعد کوئی ایک تعقیب اپنی نماز کے بعد شامل کرے. مفاتیح الجنان، دا کیز آف پیراڈائز، کیز آف جنت، جو کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، ہر گھر کے اندر موجود ہے، ہر عزا خانے میں موجود ہے، ہر مسجد میں موجود ہے. اس تعقیب، اس میں جو ہے مختلف تعقیبات ہر نماز کی دی ہوئی ہیں. تو کم سے کم میری گزارش یہ ہے کہ ایک تعقیب کو ہم جو ہیں اپنی نماز میں شامل کریں. نماز صبح کے بعد کم سے کم ایک دعا ہو، ایک ذکر خداوند متعال ہو. نماز ظہر کے بعد، نماز عصر کے بعد، اسی طریقے سے نماز مغرب اور عشاء کے بعد. آج کی اس مجلس میں مختصر سے وقت میں نماز عصر کی تعقیبات میں سے، جو پوری تعقیبات نہیں اس میں سے ایک حصے کا میں نے انتخاب کیا ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ تعقیب ہو گیا.
اچھا تعقیب کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں تعقیب پڑھی جائے؟ اول تو تعقیب کی میں نے تعریف بیان کی کہ ہر وہ چیز جو نماز کے بعد پڑھی جائے اسے کہتے ہیں تعقیب، چاہے وہ دعا ہو چاہے تلاوت قرآن ہو۔ بہترین تعقیب جو ہے وہ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ بعض روایتوں مطابق 1000 رکعت نماز سے بہتر ہے کہ انسان نماز کے بعد تعقیبات حضرت فاطمہ زہرا کو پڑھے، لیکن بعض افراد جو ہیں بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں، وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آہستہ پڑھنا چاہیے، اس کے بعد جو ہے اس کا پروننسیشن بھی جو ہے صحیح، تلفظ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، اگر جلدی کریں گے تو بہرحال اللہ اکبر، پھر جو ہے الحمدللہ، پھر سبحان اللہ۔ اس کے سب کے مطالب ہیں، مفاہیم ہیں اس کے، جس کا اس ٹائم وقت نہیں ہے، اس وقت جو اس کو ڈسکس نہیں کرنا ہے۔ تو بہرحال اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو تعقیبات کے علماء نے بہت سارے فائدے کتابوں میں ذکر کیے ہیں، لیکن ان میں سے صرف 2 فائدہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک فائدہ تعقیبات کا یہ ہے کہ ہماری دعا مستجاب ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم اردو میں جو بھی دعا کر لیں، اپنی زبان میں جو بھی دعا کر لیں، یہ جو ہے بہرحال ہمارے زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، اس کا بھی فائدہ ہے، ثواب ہے، لیکن یہ دعائیں جو ذکر ہوئی ہیں، ابھی ہم نے دعائے کمیل پڑھی، یہ معصورہ ہیں۔ دیکھیے اس جملے کو یاد رکھیے گا، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک معصورہ، ایک غیر معصورہ۔ معصورہ یعنی اثر شدہ، جس کا اثر ہو، یعنی یہ معصوم کا اثر ہے۔ دعائے کمیل معصوم نے ہم کو تعلیم دی ہے، دعائے ندبہ معصوم نے ہم کو تعلیم دی ہے، زیارت عاشورہ معصوم کا اثر ہے، معصورہ ہے۔ لیکن جو مناجات انڈیا اور پاکستان میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ غیر معصور، ان کا بھی اثر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا اثر نہیں ہے، لیکن بہرحال جو معصومین کی تعلیم کردہ دعائیں ہیں تو اس کے برابر تو ان کا مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تعقیبات جو ہم بیان کی گئی، یہ ائمہ نے ہم کو تعلیم دی ہیں۔ تو یہ تعقیبات نماز عصر کا یہ ہے کہ ہماری دعا مستجاب ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ نماز ہماری اس لائق نہیں ہوتی کہ اللہ کی بارگاہ میں جا سکے، ناقص ہوتی ہے، اس کے اندر توہم ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، دوسری چیزوں کی آمیزش اس کے اندر ہوتی ہے، ملاوٹ ہوتی ہے، ہماری نماز خالص نہیں ہو سکتی، نہیں ہوتی، ہو سکتی لیکن نہیں ہوتی۔ تو علماء نے بیان کیا، عرفاء نے بیان کیا کہ ہم اپنی نماز کی کم بود کو، یعنی جو اس کے اندر کمی رہ گئی ہے، اس کو ہم تعقیبات کے ذریعے سے پورا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے تعقیبات کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور تعقیبات کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو نماز کی کمی رہ جاتی ہے وہ ان تعقیبات کے ذریعے سے دور ہو جایا کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب یہ تعقیبات نماز عصر، تعقیب نماز عصر کا جو چھوٹا سا حصہ ہے، اس میں ہم 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ 5 چیزوں سے اللہم، دیکھیے اللہم در واقعی یا اللہ تھا، اب اس کے اندر جو ہے یہ پوری نحو کی بحث ہے، لہٰذا اس کا وقت نہیں ہے اور اس کا محل بھی نہیں ہے۔ اللہم جہاں بھی کہیں عربی میں آئے یا اللہ تھا در واقع۔ اللہم یعنی اے اللہ، اے اللہ، انی یعنی بے شک میں، اللہم انی بے شک میں، اعوذو، اعوذو یعنی میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اعوذو یا نعوذو، اعوذو یعنی میں، نعوذو یعنی ہم۔ یہ 13واں صیغہ ہے مضارع کا، یہ اعوذو نعوذو، استعینو نستعینو، ہے نا، یہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ اعوذو بکا، اے اللہ انی بے شک میں، اعوذو بکا پناہ چاہتا ہوں تیری، کاہے سے؟ ان 5 چیزوں سے۔ من نفس لا تشبع، اس نفس سے، اس سول سے جو لا تشبع، جو کبھی سیر نہیں ہوتی، کبھی سیر نہیں ہوتا نفس۔ اور اس کے بعد وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، کاہے سے؟ اس نفس سے، اس قلب سے جو کبھی خاشع نہیں ہوتا، ڈرتا نہیں ہے، اس کے اندر خوف خدا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع، اور اس علم سے پناہ چاہتا ہوں تیری جو فائدے مند نہیں ہے، جو ہمیں نفع نہیں دیتا، جو ہمیں فائدہ نہیں دیتا۔ وَمِن صلاۃ لا ترفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس نماز سے جو لا ترفع، یعنی جو اوپر نہیں جاتی،
اب اوپر جانے مطلب یہاں پر جو قبول نہیں ہوتی، ریجیکٹ ہو جاتی ہے، رد کر دی جاتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس دعا سے لا یسمع جو سنی نہیں جاتی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سنے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے وقت کم ہے. آج کی مجلس میں صرف میں پہلے کلمے کے اوپر تھوڑا سا جو ہے ڈسکس کرنا چاہوں گا، تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا. وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، شبع سے ہے نا، شبع سے ہے. وہ جو دعائے اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں دوسری لائن میں کہ ہر بھوکے کو سیر کر دے. شبع یعنی کبھی سیر نہیں ہوتا، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. تو یہ نفس جو ہے آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے دو چیزوں کا مجموعہ ہے. انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا بدن اور ایک اس کا نفس. اب نفس جو ہے یہی سب کچھ ہے نا. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کا نفس جو ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے. انسان کا نفس کچھ اور ہوتا ہے، حیوان کا نفس کچھ اور ہوتا ہے، اس کے بعد نبات کا نفس کچھ اور ہوتا ہے. لیکن ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، قرآن کی آیت ہے. تو وہی نفس یہاں کے اوپر. اب یہ نفس جو ہے اس کی اسٹیجز ہیں، اس کے مراتب ہیں. سب سے جو نچلا درجہ ہے نفس کا وہ نفس امارہ. اس کے بعد جو درجہ ہے نفس کا جو اس سے بالا تر ہے نفس لوامہ. یہ ایک تقسیم کی گئی ہے. اس کے بعد جو آخری درجہ نفس کا ہے نفس مطمئنہ. اور یہ تقریباً تینوں جو ہیں نفوذ کا ذکر قرآن کے اندر ملتا ہے آپ کو. اسی کے اوپر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. نفس امارہ، اس کے بعد نفس لوامہ، اور اس کے بعد نفس مطمئنہ. لیکن یہ بات دھیان دینے کی ہے کہ نفس تین نہیں ہے، یہ غلطی نہ ہو. نفس ایک ہے، وہ یہ رول پلے کرتا ہے. جس طریقے سے میں آپ کے سامنے مثال دوں، یہ کوئی ٹیچر ہو. اب جب اسکول جائے گا تو اپنے بچوں کا ٹیچر ہے وہ، لیکن جب گھر کے اندر آئے گا تو اپنے بچوں کا باپ ہے وہ. باپ بچے جو ہے پاپا پاپا کہیں گے، بابا بابا کہیں گے، استاد نہیں کہیں گے، سر نہیں کہیں گے بچے. شخصیت ایک ہے. جب بیوی بلائے گی تو اپنا جو ہے ہسبینڈ کہہ کے بلائے گی، اپنا شوہر کہہ کے بلائے گی. بیٹی بابا کہہ کے بلائے گی، ہے نا. اس طریقے جب پرنسپل بلائے گا تو اپنے پوسٹ کا لحاظ کرتے ہوئے اس لحاظ سے اس کو آواز دے گا، اس کو صدا دے گا. تو اسی طریقے نفس ہے. جس طرح سے نفس مختلف اسٹیجز میں ہوتا ہے، مختلف مراتب میں ہوتا ہے، مختلف رول پلے کرتا ہے، تو اسی طریقے سے نفس ایک ہے. نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. اب نفس مطمئنہ کیا ہے، نفس لوامہ کیا ہے، نفس امارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نفس امارہ. امارہ یعنی جو بہت زیادہ جو ہے ہم کو امر کرتا ہو. اور اسی نفس کو جو ہے بحث کی گئی ہے، اور علماء عرفان اسی سے بحث کرتے ہو. یہی نفس سب سے خطرناک ہے کہ انسان کا نفس، نفس امارہ، اس کو امر کرتا رہے، یعنی کمانڈ کرتا رہے، ہمیشہ اس کو ایجیٹیٹ کرتا رہے، اس کو ابھارتا رہے. کاہے کے لیے؟ برے کاموں کے لیے. اور اس کا ذکر قرآن میں جو ہے کئی جگہ پر ملتا ہے، مختلف سوروں کے اندر. آپ دیکھیں کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اور وہ جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے، یعنی ڈرتا ہے کہ خدا کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، خدا کی بارگاہ ہمیں جانا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ، جو ایسا کرتا ہے، جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے، تو وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اپنے نفس کو ہوا سے روکتا ہے. ہوا نے ڈیزائر، خواہشات. ایک حد تک خواہشات اچھی چیز ہے، خواہشات ہونا چاہیے. لیکن دیکھیے یہ ایک الگ بحث ہے کہ افراط و تفریط. یہاں پر افراط کی بات ہو رہی ہے. جب نفس خواہش نہیں کرے گا تو انسان بالکل معذور ہو جائے گا. بھائی انسان کا نفس خواہش کرتا ہے پانی کی تو انسان اٹھ کے پانی پیتا ہے. غذا کی خواہش ہوتی ہے تو انسان غذا کرتا ہے. انسان کی نفس جو ہے شہوت کی خواہش کرتا تو انسان جائز طریقے سے جا کے نکاح کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی نسل آگے بڑھتی ہے. تو یہ نفس کا کام ہے. اگر نفس کے اندر خواہش ہو، لیکن ان خواہشوں کو ہمیں جو ہے کنٹرول میں رکھنا ہے. تو اس کی بہترین مثال علماء عرفان نے دی کہ ایک چموش گھوڑا یعنی ایک نفس ہمارا جو ہے ایک بگڑیل گھوڑے کی طریقے سے ہے. علماء نے بالکل یہی مثال دی، بالکل یہی مثال.
چموچ گھوڑا یعنی بگڑیل گھوڑا جس کی پیٹھ پر ہم سوار ہیں، اگر اس کی لگام یا لجام ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم اسے کنٹرول کر رہے ہیں، اگر ہم نے کنٹرول کر لیا تو ہم منزل مقصود تک پہنچیں گے، جو ہمارا آخرت ہے، عقبہ ہے، مثلا ہم پہنچیں گے وہاں تک، جنت ہم کو میسر ہوگی، جنت ہم کو حاصل ہوگی، یہ گھوڑا ہم کو منزل تک پہنچے۔ لیکن اگر ہم نے اس گھوڑے کو کنٹرول نہیں کیا تو نہ فقط یہ کہ ہم جو ہیں اپنی منزل تک نہیں پہنچیں گے، بلکہ گھوڑا ہمیں کہیں بھی پٹک دے گا، ہم زخمی ہو جائیں گے، ہو سکتا ہماری موت بھی واقع ہو جائے۔ تو یہ نفس امارہ، قرآن نے کہا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جس نے جو ہے اپنے رب کے مقام سے ڈرا، خوف اختیار کیا، وہ اس کو خوف زدہ ہوا، اور اس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا ہوا و ہوس سے، تو اس کے لیے جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ ماوا یعنی ٹھکانہ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف کی جو مشہور آیت ہے کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں۔ اب دیکھیں جناب یوسف کتنا سخت امتحان دیا، کہاں جناب یوسف، کہاں ہم، آپ تصور کریں کہ ہر جو ہے مقدمہ گناہ کا فراہم تھا، کوئی نہیں تھا وہاں پر کمرے کے اندر، روم کے اندر، حجرے کے اندر، اور اس نے جب گناہ کی دعوت دی کیا کہا، حیت لک، قرآن کی بہت خطرناک آیت ہے یہ، حیت لک یعنی آئی ایم ریڈی فار یو، جسٹ کم ٹو می، آئی ایم ریڈی فار، حیت لک، میں آمادہ ہوں۔ اور اس نے اپنے تیے بتوں کے اوپر پردہ بھی ڈال دیا تھا۔ کیا کہا جناب یوسف نے کہ وائے ہو تجھ پر، تو نے ان بتوں سے تجھے خوف لگتا ہے، میرا خدا جو بصیر بالعباد ہے، میں اس سے نہ ڈروں، میں اس سے نہ ڈروں۔ اس وقت جناب یوسف کہہ رہے ہیں اتنا سخت امتحان دینے کے بعد وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں۔ جب یوسف علیہ السلام جیسا نبی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، یعنی نفس ہمیں بھی جو ہے بھڑکا سکتا ہے، بہکا سکتا ہے۔ ان النفس، خود کہہ رہے جناب یوسف کہہ رہے ہیں کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں۔ ان النفس لَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک نفس جو ہے حکم دیتا ہے، بہت زیادہ حکم دیتا ہے، امارتم بالسوء، خراب چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ الا ما رحم ربی، اللہ اکبر، مگر یہ کہ رب میرا پروردگار اس کے اوپر رحم کرے، نہیں اگر اللہ رحم نہ کرے، اللہ کی نظر کرامت نہ ہو تو انسان کا نفس اس کو جو ہے بالکل بے بس و بیکار کر دے گا۔ الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آخری آیت جسے ہم سب تلاوت کرتے ہیں، چھوٹا سا سورہ ہے عیدین کی نماز میں، کہ والشمس، پروردگار عالم تمام قسموں کے بعد، تمام طرح کی قسموں کھانے کے بعد ارشاد فرما رہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یعنی قسم ہے اس نفس کی جس کو جو ہے اس نے پیدا کیا، اور وما سواہا، اسے جو ہے درست کیا، اسے اپنے ٹھکانے پہ لگایا، سواہا یعنی برابر کیا، اسے اپنے راستے پر لگایا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیات، تو نفس امارہ سے ہم کو جو ہے ہمیشہ جو ہے ہوشیار رہنا ہے، اور تزکیہ نفس میں اس کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا رول ہے نفس امارہ کا تزکیہ نفس کے اندر، اور یہی جو ہے شیطان کا ٹول ہے، شیطان کا ویپن جو ہے، شیطان کا ہتھیار جو ہے، یہی نفس امارہ ہے۔ شاید بات ادھوری رہ جائے گی، آج مکمل کر دوں۔ نفس امارہ واضح ہو گیا، اس کو میں نے ڈسکس کیا، اور اس کے بعد نفس لوامہ، نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والا، یعنی ہم سے نماز صبح قضا ہو گئی، نفس امارہ بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، جالے کا دن ہے، نفس امارہ کام کر رہا ہے، اب بھیا لیٹے رہو، اچھا پڑھ لینا، ابھی تو 4:30 بج رہا ہے، 6 بجے سورج نکلتا ہے، پڑھ لینا، لیٹے رہو، اچھا آدھا گھنٹہ اور لیٹ لو، اچھا پون گھنٹہ اور لیٹ لو، اب نفس امارہ۔ اب یہاں تک کیا ہوا کہ جب 5:30 بج گیا، 5:45 بج گیا، سورج نکلنے والا ہے، اب نماز قضا ہو گئی، نفس امارہ نے اپنا کام کر دیا۔ اب جب اٹھے 8 بجے 7:30 بجے، تب نفس لوامہ اگر زندہ ہے، ابھی ختم اللہ علی قلوبہم کی منزل نہیں آئی ہے، ابھی اللہ نے مہر نہیں لگائی ہے، ابھی لاک نہیں لگا ہے، تو ابھی اصلاح کی گنجائش ہے، ابھی قلب پوری طریقے سے سیاہ اور تاریک اور کالا نہیں ہوا ہے، تو ابھی کیا اصلاح کی گنجائش ہے۔ اب نفس لوامہ نے کام کرنا شروع کیا، کتنا بدبخت ہے تو، مؤذن اذان دے رہا تھا، گھڑی بج رہی تھی، سب کچھ تھا، تو نے نماز کو نہیں پڑھا۔ تیرا خالق جس نے تجھے دوبارہ زندگی دی، جو تجھے رزق دینے والا ہے،
کتنے افراد ایسے ہیں جو آکسیجن پہ چل رہے ہیں، کتنے افراد ایسے ہیں جو اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے افراد ایسے ہیں جو آج بھی کھانے پینے سے معذور ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ویل چیئر پہ نفس لوامہ اپنا کام کر رہا ہے، ملامت کر رہا ہے، تو اس سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ 2 رکعت نماز اٹھ کے پڑھ سکے۔ یہ نفس لوامہ نے اپنا کام کیا۔ اور اس کے بعد آخری منزل جو ہے وہ نفس مطمئنہ کی ہے، منزل کی انسان کا نفس اتنا مطمئن ہو جائے، اتنا مطمئن ہو جائے، اتنا مطمئن ہو جائے کہ اللہ کی ہر قضا اور قدر پر راضی ہو۔ اور یہ نفس جو ہے ائمہ سے تو نہیں کہہ سکتے مخصوص ہے، لیکن بہرحال اس کی مثال جو ہے ائمہ طاہرین علیہ